تمام دنیا کی نظریں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان پہ. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ سنانے جا رہی ہے اور اب تک جو کچھ ہوا وہ بھی بتاتا ہوں. اور سپریم کورٹ اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے دیتی ہے اور آرٹیکل 95 کے تحت سپریم کورٹ یہ حکم دیتی ہے کہ جناب فوری طور پہ آرٹیکل 95 کا پروسیس مکمل کیا جائے اور تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کرانا لازمی تھا وہ نہیں کروائی گئی. اور اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ قومی اسمبلی جو تحلیل کی گئی تھی اسی رولنگ کے نتیجے میں کی تھی وہ بھی بحال ہوتی ہے تو ایسے میں وزیر اعظم عمران خان کیا کرنے والے ہیں اور کیا کریں گے؟ ان کے پاس ابھی بھی کچھ کارڈز ایسے ہیں جو کہ وہ کھیلنا چاہیں گے اس فیصلے کے بعد. اور اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دے کہ نہیں جناب جو ہو گیا معاملہ ختم، عام قوم انتخابات کی طرف جا رہی ہے، عام انتخابات ہیں اس کی تیاری کریں، اور پھر معاملہ بالکل دوسری نوعیت کا ہوگا. لیکن اپوزیشن کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ آرٹیکل 5 کی جو تلوار چلائی گئی ہے اس تلوار کو ہٹایا جائے ان کے کندھوں سے، اور آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کا انہیں مرتکب قرار دیا گیا ہے، ان پہ غداری کا الزام لگایا گیا ہے، ان کی ملک سے وفاداری کو مشکوک کیا گیا ہے. لہذا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. آج نعیم بخاری بیرسٹر علی ظفر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے وکیل، انہوں نے اپنے دلائل مکمل کیے. نعیم بخاری صاحب نے دلائل مکمل کیے اور امتیاز صدیقی صاحب نے دلائل مکمل کیے. اب تک کی جو کارروائی ہے اس کے مطابق اب فوکس جو ہے معاملہ وہ صرف اور صرف ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے. آرٹیکل 69 پیچھے چلا گیا ہے. آرٹیکل 69 جس کے تحت کہ آپ قومی اسمبلی کی یا ایوان کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتا کوئی بھی ادارہ بشمول اعلیٰ عدلیہ. لیکن آج جو معاملہ ہے وہ بالکل مختلف بحث ہوئی اور فیصلہ آنے والا ہے، اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا آپ کو. تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظہر عالم، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال خان مندوخیل پر مشتمل فل بینچ نے سماعت کی. اور جب سماعت شروع ہوئی تو فوری طور پہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ پنجاب کی طرف توجہ دلائی کہ وہاں پہ ایک فیک اجلاس بلایا گیا ہے ہوٹل میں اور اپنے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا گیا ہے. اور پھر چودھری سرور صاحب جو سابق گورنر ہیں ان کے تحت وہ آج حلف لینے والے ہیں حمزہ شہباز سے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ وہاں پہ بیوروکریسی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے. اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ یہ معاملہ ہم نہیں دیکھیں گے، آج صرف ہم قومی اسمبلی والا معاملہ دیکھیں گے جو کچھ اسلام آباد میں ہوا، اور پنجاب والا معاملہ لاہور ہائی کورٹ دیکھے. اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے ریمارکس دیے کہ کل پنجاب اسمبلی کے دروازے سیل کر دیے گئے تھے، کیا اسمبلی کو اس طرح سیل کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ایک مختصر مکالمہ ہوا پنجاب کے حوالے سے. جبکہ صدر مملکت کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے اپنے دلائل شروع کیے اور جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا وزیر اعظم پوری قوم کے نمائندے نہیں ہیں؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ وزیر اعظم بلا شبہ عوام کے نمائندے ہیں. جسٹس مظہر عالم خان نے استفسار کیا کہ کیا پارلیمنٹ آئین کی خلاف ورزی ہوتی، کیا پارلیمنٹ میں آئین کی خلاف ورزی ہوتی رہے اور اسے تحفظ حاصل ہوگا؟ کیا عدالت آئین کی محافظ نہیں ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ پارلیمنٹ کی کارروائی سے کوئی متاثر ہوا ہو تو داد رسی کیسے ہوگی؟ کیا داد رسی نہ ہو تو عدالت خاموش بیٹھی رہے؟ علی ظفر نے جواب دیا کہ آئین کا تحفظ بھی آئین کے مطابق ہی ہو سکتا ہے. پارلیمان ناکام ہو جائے تو معاملہ عوام کے پاس ہی جاتا ہے. آئین کے تحفظ کے لیے اس کا ہر آرٹیکل کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. صدر مملکت کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ وفاقی حکومت کی تشکیل اور اسمبلی کی تحلیل کا عدالت جائزہ لے سکتی ہے. چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ عدم اعتماد پر اگر ووٹنگ ہو جاتی تو معلوم ہوتا کہ وزیر اعظم کون ہوگا. علی ظفر کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے الیکشن اور عدم اعتماد دونوں کا جائزہ عدالت نہیں لے سکتی. عدالت اصرار کر رہی ہے کہ آرٹیکل 95 کے تحت وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونا چاہیے تھی اور یہ پروسیس کمپلیٹ ہونا تھا جو کہ نہیں کیا گیا. اسی کی پس منظر میں بحث ہو رہی ہے. علی ظفر نے عدالت کو بتایا کہ جیسے پارلیمنٹ عدلیہ میں مداخلت نہیں کر سکتی ویسے ہی عدلیہ بھی مداخلت نہیں کر سکتی پارلیمنٹ میں. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا وفاقی حکومت کی تشکیل کا عمل پارلیمان کا اندرونی معاملہ ہے؟
علی ظفر نے کہا کہ وفاقی حکومت کی تشکیل اور اسمبلی کی تحلیل کا عدالت جائزہ لے سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ عدم اعتماد پر اگر ووٹنگ ہو جاتی تو معلوم ہوتا کہ وزیر اعظم کون ہوگا۔ وزیر اعظم کے الیکشن اور عدم اعتماد دونوں کا جائزہ عدالت نہیں لے سکتی، علی ظفر نے پھر کہا۔ علی ظفر صاحب نے محمد خان جنیجو مرحوم کی جب اسمبلی توڑی گئی تھی ان کو برطرف کیا گیا تھا اس کا حوالہ دیا، کہا کہ جنیجو حکومت کا خاتمہ عدالت نے خلاف آئین قرار دیا تھا۔ جنیجو کیس میں عدالت نے کہا تھا کہ معاملہ الیکشن کی طرف جا رہا ہے، اس لیے عوام فیصلہ کرے گی۔ یہ بتا دوں کہ 1988 میں جب جنرل ضیاء الحق مرحوم نے اسمبلی توڑی اور محمد خان جنیجو کو برطرف کر دیا وزیر اعظم کو، تو وہ چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم کا جو اقدام ہے 58(2)B کے تحت اسمبلی توڑنے کا وہ غیر آئینی تھا، بلا جواز تھا، ایسا کوئی جواز نہیں تھا۔ لیکن چونکہ عام انتخابات اناؤنس ہو چکے ہیں، پروسیس شروع ہو چکا ہے، اس لیے اب عام انتخابات کروا لیے جائیں، یعنی کہ دونوں کام ہو گئے۔ صدر مملکت کا آرڈر بھی غیر آئینی قرار دے دیا اور عام انتخابات بھی ہونے دیے، اور محمد خان جنیجو مرحوم کو بحال نہیں کیا، نہ ہی اسمبلی کو بحال کیا۔ اس پر جسٹس میاں مظہر عالم میاں خیل نے نماز دی کہ جنیجو دور میں صرف اسمبلی تحلیل ہوئی تھی اور کچھ نہیں ہوا تھا، یعنی کہ تحریک عدم اعتماد وغیرہ نہیں تھی پارلیمنٹ میں، نہ ہی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی۔ مظہر عالم خیل جسٹس مظہر عالم خیل نے کہا کہ موجودہ کیس میں اسمبلی تحلیل سے پہلے عدم اعتماد پر رولنگ ہے۔ علی ظفر نے کہا کہ اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے اور الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے، اب عدالت مداخلت نہ کرے۔ عدالت کئی مقدمات میں قرار دے چکی ہے کہ الیکشن میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس نے واضح کیا کہ ملک میں کوئی آئینی بحران ہے تو کیسے ہے، آئینی بحران کہاں ہے؟ عدالت کو تو کہیں بحران نظر نہیں آ رہا۔ وزیر اعظم آئین کے مطابق کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ نگراں وزیر اعظم کے تقرر کا عمل بھی جاری ہے۔ اس سب میں بحران کہاں ہے اور سب کچھ آئین کے مطابق ہو رہا ہے۔ امتیاز صدیقی نے عدالت کو بتایا کہ عدالت ماضی میں اسمبلی کارروائی میں مداخلت سے اجتناب کرتی ہے۔ یہ وزیر اعظم کے وکیل ہیں جی امتیاز صدیقی۔ انہوں نے حوالے دیے کہ چودھری فضل الہی کیس میں اراکین کو ووٹ دینے سے روکا گیا، تشدد کیا گیا۔ عدالت نے اس صورتحال میں بھی پارلیمانی کارروائی میں مداخلت نہیں کی، اور وزیر اعظم کے وکیل نے یہ کہا کہ اپوزیشن نے ڈپٹی اسپیکر کی صدارت پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ ڈپٹی اسپیکر نے اپنے ذہن کے مطابق جو بہتر سمجھا وہ فیصلہ کیا۔ پارلیمان کے اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر نے جو فیصلہ دیا اس پر عدالت کو جواب دہ نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ قانون یہی ہے کہ پارلیمانی کارروائی کے استحقاق کا فیصلہ عدالت کرے گی، عدالت جائزہ لے گی کہ کس حد تک کارروائی کو استحقاق حاصل ہے، یعنی ایوان کی کارروائی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آئینی تحفظ کس حد تک حاصل ہے، اس کا جائزہ عدالت لے گی۔ امتیاز صدیقی نے کہا کہ سپریم کورٹ آرٹیکل 69 کے تحت پارلیمنٹ کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ جسٹس منیب نے ریمارک دی ہے، منیب اختر صاحب نے ریمارک دی ہے کہ جن فیصلوں کا حوالہ دیا گیا ہے ان میں آبزرویشن ہے، عدالت فیصلوں میں دی گئی آبزرویشن کی پابند نہیں۔ امتیاز صدیقی صاحب نے واضح کیا کہ ڈپٹی اسپیکر نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی پر انحصار کیا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ڈپٹی اسپیکر کو کب بریفنگ ملی۔ اس پر وزیر اعظم کے وکیل نے بتایا کہ قومی سلامتی کمیٹی کی ڈپٹی اسپیکر کو بریفنگ کا علم نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ کو علم نہیں تو پھر آپ اس پر بات نہ کریں۔ امتیاز صدیقی وزیر اعظم کے وکیل نے کہا کہ جب وزیر اعظم کو تحریک عدم اعتماد خارج ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے اسمبلی تحلیل کر دی۔ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد 28 مارچ کو کیوں مسترد نہیں کی، یعنی کہ جب 28 مارچ کو تحریک عدم اعتماد آئی تھی اسی وقت مسترد کر دیتے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارک دی ہے کہ اسمبلی تحلیل نہ ہوتی تو ایوان ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ختم کر سکتا تھا۔ وزیر اعظم نے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسمبلی تحلیل کی، یعنی اجلت میں ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی اور اجلت میں ہی وزیر اعظم نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی، اور اس کا پھر جواب ہی نہیں لیا گیا، کیونکہ آگے جا کے پھر آنریبل ججز پوچھتے ہیں کہ کیا اس پہ بحث کروائی گئی، جو کہ فواد چودھری صاحب نے جو پوائنٹ آف آرڈر کھڑا کیا کہ اس پر بحث ہوئی، اپوزیشن کا پوائنٹ لیا۔ امتیاز صدیقی نے کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر وہ بدنیت ہوتے تو اپنی حکومت ختم نہ کرتے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انتخابات پر اربوں روپے لگیں گے۔ اس پر
پھر بحث شروع ہوئی تھی دلائل نعیم بخاری صاحب کے، وہ بھی بڑے پوائنٹ دلائل تھے، اور انہوں نے ایک تو بیرسٹر علی ظفر صاحب جو کہ صدر مملکت کے وکیل ہیں، ان کے سارے آرگومنٹس کو اڈاپٹ کیا، ان سے اتفاق کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پوائنٹ آف آرڈر تحریک عدم اعتماد میں نہیں لیا جا سکتا، تاہم پوائنٹ آف آرڈر تحریک عدم اعتماد سمیت ہر موقع پر لیا جا سکتا ہے۔ یہ بحث ہو رہی تھی کہ پوائنٹ آف آرڈر، جو فواد چوہدری صاحب نے اس دن پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑے ہو کے یہ مسئلہ اٹھایا آرٹیکل 5 کا اور تحریک عدم اعتماد کے بیک گراؤنڈ کا کہ یہ ایک فورن ایجنڈا ہے، اس پہ سوال ہو رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پوائنٹ آف آرڈر جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد میں نہیں لیا جا سکتا، تاہم پوائنٹ آف آرڈر تحریک عدم اعتماد میں ہر موقع پر لیا جا سکتا ہے۔ جسٹس مظہر عالم نے استفسار کیا کہ کیا پوائنٹ آف آرڈر کے وقت اسپیکر کو کوئی مواد دیا گیا تھا؟ جسٹس جوال مندوخیل نے پھر سوال کیا کہ اسپیکر کا عدم اعتماد پر ووٹنگ نہ کرانا آئین کی خلاف ورزی ہے؟ نعیم بخاری نے کہا کہ اگر اسپیکر پوائنٹ آف آرڈر مسترد کر دیتا تو کیا عدالت تب بھی مداخلت کرتی؟ جسٹس اعجاز الحسن نے سوال کیا کہ کیا زیر التوا تحریک عدم اعتماد پوائنٹ آف آرڈر پر مسترد ہو سکتی ہے؟ نعیم بخاری نے کہا کہ پوائنٹ آف آرڈر پر اسپیکر تحریک عدم اعتماد مسترد کر سکتا ہے، پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں لیکن اسپیکر کا اختیار ضرور ہے۔ اس کے بعد جو اگلی بحث ہوئی وہ یہ ہوئی، نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ جسٹس مظہر عالم نے پھر استفسار کیا کہ کیا پوائنٹ آف آرڈر کے تحت اسپیکر کو کوئی مواد دیا گیا، اور یہ کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے پوچھا کہ تحریک عدم اعتماد پوائنٹ آف آرڈر پر مسترد ہو سکتی ہے، تو نعیم بخاری صاحب نے پھر وہی جواب دیا کہ جی بالکل ہو سکتی ہے۔ نعیم بخاری نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی منظوری کا مطلب نہیں کہ مسترد نہیں ہو سکتی۔ نعیم بخاری صاحب کہہ رہے ہیں عدالت بھی درخواستیں سماعت کے لیے منظور کر کے بعد میں خارج کر دیتی ہیں۔ اسمبلی کارروائی شروع ہوتے ہی فواد چوہدری نے پوائنٹ آف آرڈر مانگ لیا تھا، اور اگر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ شروع ہو جاتی تو پوائنٹ آف آرڈر نہیں لیا جا سکتا تھا۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے استفسار کیا کہ کیا فواد چوہدری کے پوائنٹ آف آرڈر کا ٹرانسکرپٹ ہے؟ نعیم بخاری نے کہا کہ پوائنٹ آف آرڈر کا ٹرانسکرپٹ بھی دکھاؤں گا، اسپیکر کو اختیار ہے کہ ایجنڈے میں جو چاہے شامل کر لے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ قرارداد اور تحریک کے الفاظ میں کیا فرق ہے؟ نعیم بخاری نے بتایا کہ قرارداد اور تحریک کے الفاظ ایک ہی اصطلاح میں ہوتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کیا ایجنڈے میں تحریک عدم اعتماد ہونے کا مطلب ووٹنگ کے لیے پیش ہونا نہیں؟ تحریک عدم اعتماد کے علاوہ پارلیمان کی کسی کارروائی کا طریقہ کار آئین میں درج نہیں؟ کیا اسمبلی رولز کا سہارا لے کر آئینی عمل کو روکا جا سکتا ہے؟ کیا اسپیکر آئینی عمل سے انحراف کر سکتا ہے؟ کیا آئینی عمل سے انحراف پر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ یعنی جو آرٹیکل 95 کے تحت تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں کروائی گئی، پروسیس مکمل نہیں کیا گیا، یہ اس پس منظر میں جسٹس جمال مندوخیل نے سوالات اٹھائے۔ نعیم بخاری نے بتایا کہ تمام اپوزیشن اراکین نے کہا تھا کہ سوال نہیں پوچھنے، صرف ووٹنگ کرائیں۔ اس شور شرابے میں ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ یہ پچھلے اجلاس کی بات ہو رہی تھی۔ پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کو خط بریفنگ دی گئی۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ عدم اعتماد ناکام ہوئی تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ریکارڈ کے مطابق پارلیمانی کمیٹی قومی سلامتی میں 11 لوگ شریک ہوئے تھے۔ پارلیمانی کمیٹی کو بریفنگ دینے والوں کے نام منٹس میں شامل نہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کیا وزیر خارجہ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھے؟ وزیر خارجہ کے دستخط میٹنگ منٹس میں نظر نہیں آ رہے، کیا وزیر خارجہ کو اجلاس میں شریک نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تو نعیم بخاری نے بتایا کہ وزیر خارجہ کو بالکل ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ وقت دورہ چین پہ تھے اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کمیٹی کو بریف کیا تھا اس خط کے بارے میں۔ نعیم بخاری نے فواد چوہدری کا پوائنٹ آف آرڈر بھی عدالت کو پیش کر دیا، اور چیف جسٹس نے ریمارک دی کہ پارلیمانی کمیٹی قومی سلامتی اجلاس میں 57 ارکان موجود تھے۔ اراکین اسمبلی کے نوٹس میں خط کے مندرجات آ گئے تھے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ پوائنٹ آف آرڈر رولنگ کے بجائے اپوزیشن کو جواب نہیں لینا چاہیے تھا،
اپوزیشن سے جواب نہیں لینا چاہیے تھا۔ اس پر نعیم بخاری نے بتایا کہ پوائنٹ آف آرڈر پر بحث نہیں ہوتی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ منٹس میں ڈپٹی اسپیکر کی موجودگی ظاہر نہیں ہوتی۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اجلاس میں تھے، رولنگ پر دستخط بھی ڈپٹی اسپیکر کی جگہ اسپیکر نے کی ہے۔ کیا ڈپٹی اسپیکر جلدی میں تھے؟ اس پر نعیم بخاری نے بتایا کہ جو دستاویزات پیش کی گئیں وہ اوریجنل نہیں بلکہ وہ اردو میں ہیں، وہ بھی میں آپ کو عدالت ریکارڈ پیش کر دیتا ہوں۔ یہ بحث ہوئی اور اس کے تناظر میں اسی کے ساتھ ساتھ قومی سلامتی کمیٹی کے منٹس بھی عدالت کو پیش کر دیے گئے اور جو پارلیمانی کمیٹی کی کارروائی تھی وہ منٹس بھی پیش کر دیے گئے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی اور اس میں جو بریفنگ دی گئی تھی۔ یہ ہے اب تک کی صورتحال۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ اگر میں نے بتایا کہ قومی اسمبلی آج سپریم کورٹ آف پاکستان حکم دیتی ہے کہ آرٹیکل 95 کے تحت پروسیس مکمل کیا جائے، اسپیکر کو حکم دیتی ہے اور آرٹیکل 95 کے تحت پروسیس مکمل کرنے کا مطلب ہے کہ ووٹنگ کروائی جائے تحریک عدم اعتماد پہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسمبلی بھی از خود بحال ہو جائے گی، کیونکہ اسمبلی بھی اسی بنیاد پہ دلیل ہوئی تھی اور جیسے ہی آرٹیکل 95 اور تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کرانے کا کہا جائے گا تو اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان کا اسٹیٹس وہ ہو جائے گا بحال کہ وہ عدم اعتماد ان کے خلاف پیش ہو چکی ہے، اس لیے کوئی ایکٹ نہیں کر سکتے تھے۔ تو معاملہ وہیں سے شروع کیا جائے گا 3 اپریل کو، جہاں اجلاس سے پہلے تھا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اگر یہ ہو جاتا ہے اور واپس آتے ہیں تو وزیر اعظم عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں ان کا ارادہ ہے کہ ان کے تمام اراکین 135 اراکین وہ سب کے سب قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں گے اور استعفیٰ دینے کے بعد وہ پارلیمان سے باہر آ جائیں گے اور اتنی بڑی نشستوں پہ ممکن نہیں کہ آپ عام انتخابات، ضمنی انتخابات کروائیں، تو ایک بار پھر بحران کی طرف جائے گا۔ تو یہ ہیں جی اب تک کی اطلاعات، انشاءاللہ باقی خبریں مزید کچھ ہوتی ہیں تو پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔